نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 125، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، و اور تتقو تقوی رکھو، و اور یأتوکم وہ آ پڑیں تم پر، من فورہم اپنے اس جوش و خروش سے، ھذا یمددکم تو مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ 5000 ہزار، من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین مخصوص نشان والے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبرو وتتقو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور وہ آئیں تمہارے پاس یعنی تمہارے دشمن، من فورہم اپنے جوش سے، فار یفورو فوارے کا پھوٹنا یعنی جوش کے ساتھ پانی کا نکلنا، فوراً کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ ھذا یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ ساتھ 5000 فرشتوں کے، مصومین نشان لگانے والے۔ مصومین پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، والخیل المصومہ نشان لگائے ہوئے۔ اب کیسے نشان تھے؟ خاص نشانات لگائے ہوئے تھے، یا خاص وردی پہنے ہوئے تھے، یا خاص بیج لگائے ہوئے تھے، یا یہ کہ ان کے گھوڑوں کے ماتھے سفید تھے۔ نشانی فرشتوں کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، یا فرشتوں کے گھوڑوں پر، یا ان کے لباس پر، کسی بھی چیز پر نشانی ہو سکتی ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ یہاں صرف فرشتوں کا ذکر ہے، نشان لگے ہوئے فرشتے۔ نشانی کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بیج کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا لگانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ آج مسلمان ان باتوں کو بھول گئے۔ جنگ بدر تو اس کے اندر کتنی ترتیب کی باتیں ہیں۔ عام طور پر ہم اپنے کاموں میں اگر یہ کام کرتے ہیں، دینی کاموں میں، تو اللہ کے رسول نے یہ سب کچھ کیا، کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جی ہاں ضروری ہے، مسلمان تب ہی کامیاب ہوں گے جب ان کی صفوں میں اتحاد، اتفاق، یعنی تمام اصول آئیں گے جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو مدد زیادہ آئے گی۔ صبر ہوتا ہے اطاعت پر، اور تقوی ہوتا ہے محارم پر، یعنی حرام کردہ چیزوں پر۔ صبر کرو، جو کہا گیا ہے وہ کر کے دکھاؤ، اور تقوی کرو، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو اگر تمہارے دشمن بہت جوش کے ساتھ آئے گا تو تمہارا رب تمہاری اسی کے اعتبار سے اور زیادہ مدد کرے گا، یعنی 3 سے نہیں، 500 سے نہیں، تمہاری مدد ایسے فرشتوں سے مدد کرے گا جو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ اس آیت سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ کامیابی کے لیے صرف مادی اسباب کافی نہیں، بلکہ صبر اور تقوی بھی ضروری ہے۔ یہاں کیا شرائط عائد کی جا رہی ہیں کہ ان تصبروا وتتقوا، صبر کیا ہے؟ جو حکم ملے اسے کر جاؤ، اور تقوی کیا ہے؟ جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، یعنی جو بھی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے باز آ جاؤ، اور اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار